سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صہیب بن سنان رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین کا تعلق دراصل ملک یمن سے تھا۔ اس زمانے میں ملک یمن روئے زمین کی عظیم قوت سلطنت فارس کے تابع تھا۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش سے قبل زمانے قبل از اسلام میں ان کا باپ سنان نامی بن مالک النمیر سلطنت فارس کی طرف سے ملک یمین میں کسی بڑے سرکاری عہدے پر فائز تھا۔ سرکاری ملازم کی حیثیت سے وقتاً فوقتاً اس کا تبادلہ مختلف مقامات کی جانب ہوتا رہتا تھا۔ اسی طرح ایک بار سلطنت فارس کے بادشاہ کسرا نے البلا نامی ایک مقام کے گورنر کی حیثیت سے اس کی تقرری کی اور اسے وہاں پہنچنے کی ہدایت کی۔ یہ مقام موجودہ شہر موصل عراق کا مشہور شہر جو کہ ترکی کی سرحد سے متصل ہے، جہاں کتبہ شندوں کی اکثریت ہے کہ قرب و جوار میں کہیں واقع تھا۔ چنانچہ اس حکم کی تعمیل میں سنان بن مالک النمیری اپنی بیوی سلمہ سمیت وہاں منتقل ہو گیا اور اس علاقے کے گورنر کی حیثیت سے نئی زندگی کا آغاز کیا، اور یوں اس نئے مقام پر زندگی کے سفر رواں دواں ہو گیا۔ کچھ ہی عرصہ گزر رہا تھا کہ ان دونوں کے یہاں ایک بیٹی کی پیدائش ہوئی جس کا نام انہوں نے صہیب رکھا۔ گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ وہاں اس شاہی محل میں بہت ہی ناز و نام اور شاہی شان و شوکت سے بھرپور اس ماحول میں اس بچے کی پرورش ہوتی رہی۔ گورنر کا لاڈلا بیٹا اور نور نظر ہونے کے علاوہ مزید خاص بات یہ تھی کہ یہ بچہ خوبصورت بھی بہت تھا۔ کھلا ہوا چہرہ، بھورے بال، آنکھوں سے جھانکتی ہوئی ذہانت و فطانت، رفتار و گفتار سے جھلکتی ہوئی خاندانی شرافت و نجابت، کچھ ایسی کیفیت لیے ہوئے یہ بچہ پروان چڑھ رہا تھا۔ یہ علاقہ اس دور میں روئے زمین کی دو عظیم ترین قوتوں یعنی سلطنت فارس اور سلطنت روم کے مابین سرحدی علاقہ تصور کیا جاتا تھا۔ یعنی اگرچہ یہ سلطنت فارس کا حصہ تھا لیکن سلطنت روم کی سرحد سے بالکل متصل تھا۔ یہی وجہ تھی کہ یہاں اکثر دونوں سلطنتوں کے سرحدی فوج و دستوں کے مابین آئے دن جھڑپوں کا سلسلہ چلتا رہتا تھا۔ ایک روز اس بچے صہیب کی ماں سلمہ اپنی چند سہیلیوں اور خدوم حشم نیز سرکاری محافظوں کے ایک دستے کی میت میں اپنے اس لخت جگر کو ہمراہ لیے ہوئے سیر و تفریح کی غرض سے اپنے شاہی محل سے قریب ہی کسی تفریحی مقام پر گئیں۔ اتفاقاً اس وقت سرحد کے اس پار سے رومی فوج کا ایک دستہ گھس آیا۔ سلمہ کے محافظوں اور ان کے رومیوں کے مابین جھڑپ ہوئی جس کے دوران رومیوں نے ان کا بہت سا مال، اسباب اور زیورات لوٹے۔ سرکاری محافظوں میں سے کچھ کو قتل کیا اور دیگر کچھ کو قیدی بنا کر اپنے ہم نہنگا لے گئے۔ انہی قیدیوں میں یہ کم سن بچہ صہیب بھی شامل تھا۔ اس بچے کی ماں بس دیکھتے ہی دیکھتے رہ گئی اور اس کے بعد کبھی زندگی بھر ملاقات نہ ہو سکی۔ اس کے بعد اس بچے کو دیگر قیدیوں کی طرح وہاں سلطنت روم میں غلاموں کی خرید و فروخت کے بازار میں فروخت کیا دے گیا، جہاں یہ بچہ مرور زمانہ کے ساتھ مسلسل ایک آقا سے دوسرے آقا کے ہاتھ بکاتا رہا۔ سالہ سال تک غلامی کی زنجیر میں جکڑا ہوا چپ چاپ مختلف آقاؤں کی خدمت بجا لاتا رہا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب سلطنت روم کا سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ رومیوں کی قسمت انتہائی عروج پر تھی۔ ہر طرف خوشحالی اور مال و دولت کا سیلاب تھا۔ حد نگاہ تک دل فریب نظارے تھے۔ چاروں طرف بڑے بڑے محلات تھے، خوبصورت حویلیاں تھیں۔ ہر محل میں، ہر حویلی میں غلاموں، خادموں اور کنیزوں کا فوج در فوج ایک بہت بڑا سلسلہ آباد تھا۔ اس بچے نے اس ماحول میں، ان حویلیوں میں لڑکپن اور پھر جوانی کا زمانہ گزارا۔ اس معاشرے کی ظاہری خوبصورتی کے پیچھے پوشیدہ جو اصل بھیانک چہرہ تھا، ظاہری چمک دمک کے پیچھے جن اندھیروں نے بسیرا ڈال رکھا تھا، ظاہری شرافت کے پیچھے عیاری و مکاری اور ظلم و ستم کا جو بازار گرم تھا، ظاہری مسکراہٹوں کے پیچھے قلب و جگر کو جھلسا دینے والا آہو اور سسکیوں کا جو ایک لامتناہی سلسلہ تھا، یہ سب کچھ اس نوجوان نے وہاں حقیقت کی دنیا میں کھلی آنکھوں کے ساتھ نہایت قریب سے دیکھا۔ یہ نوجوان یعنی صہیب بہت کم سنی سے ہی اس معاشرے میں رہنے کی وجہ سے اپنی اصل زبان یعنی عربی کافی حد تک بھولتا چلا گیا اور اس کی جگہ خود بخود رومی زبان اور اس رومی معاشرے کے طور طریقے اس کی زندگی کا حصہ بنتے چلے گئے۔ البتہ ان ظاہری تبدیلیوں کے باوجود لمحہ بھر کے لیے بھی یہ بات اس کے ذہن سے نکل نہیں سکی کہ وہ دراصل ایک عرب ہے، صحرا نشین،
اس کے دل میں ہمہ وقت اس غلامی سے نجات کا اور پھر اپنے وطن اور ہم وطنوں سے جا ملنے کا شوق اور جذبہ تازہ رہتا تھا۔ ایک روز یہ نوجوان صہیب اپنے آقا کے ہمراہ کسی تقریب میں شریک تھا۔ وہاں اس نے کسی کاہن کی گفتگو سنی جو یوں کہہ رہا تھا، بے شک اب وہ وقت آ پہنچا ہے کہ کسی بھی روز جزیرۃ العرب کے شہر مکے میں آخری نبی کے ظہور کی خبر آ جائے جو کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی تصدیق کریں گے، لوگوں کی جہالت کے اندھیرے سے نکال کر ہمیں ہدایت کی روشنی کی طرف لے جائیں گے۔ اس کاہن کی زبانی یہ بات سن کر یہ نوجوان انتہائی حیرت زدہ رہ گیا، نیز یہ کہ اس حیرت کے ساتھ ساتھ اب اس کے دل میں اپنے وطن کے لیے شوق، نیز اس رومی معاشرے سے نجات کی تمنا مزید تقویت پکڑنے لگی، اور اب وہ ہمیشہ اس کوشش میں رہنے لگا کہ کسی طرح یہاں سے نکلنے کا کوئی موقع ہاتھ آ جائے۔ آخر ایک روز اسے وہاں سے بھاگ نکلنے کا موقع مل ہی گیا، اور تب یہ نوجوان ملک شام سے مسلسل سفر کرتا ہوا بہت طویل مسافت طے کرنے کے بعد مکہ جا پہنچا، کیونکہ اس زمانے میں شہر مکہ ہی عربوں کا اصل گڑھ تھا اور مرکزی علاقہ تصور کیا جاتا تھا۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ اس راہب نے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہوئے یہی کہا تھا کہ ان کا ظہور اب کسی بھی وقت مکے میں متوقع ہے۔ یہ نوجوان صہیب جب مکہ پہنچا تو کیفیت یہ تھی کہ اس کی عربی زبان کافی شکستہ اور کمزور تھی، لہٰذا ابتدا میں یہ رومی زبان ہی بولا کرتا تھا، نیز یہ کہ اس کے بال بھی بھورے تھے، رنگ کافی صاف تھی، شکل و شبابت اور وضاقتہ میں رومیوں کے ساتھ بہت زیادہ مشابہت تھی، لہٰذا مکے میں سبھی لوگ اسے صہیب رومی کے نام سے پکارنے لگے۔ مکے میں وقت گزرتا رہا، مختلف لوگوں کے ساتھ تعارف اور میل جول کے بعد آخر مکے میں عبداللہ بن جدعان نامی ایک معروف شخصیت اور بڑے مشہور تاجر سے تعارف ہوا، جو کہ اس نوجوان کی شخصیت اور صلاحیت و قابلیت سے کافی متاثر ہوا، اور پھر اس نے اپنے تجارتی معاملات کی دیکھ بھال کے غرض سے اس نوجوان کو اپنے پاس ملازم رکھ لیا، جس کے پاس وہ اس نوجوان یعنی صہیب رومی کی ذہنی استعداد اور فہم و فراست سے مسلسل متاثر ہوتا چلا گیا۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ صہیب کی امانت و دیانت کو دیکھ کر اس کا دل باغ باغ ہو جایا کرتا تھا۔ تب اس نے صہیب کو طے شدہ تنخواہ کے علاوہ مزید کمیشن کی بھی پیشکش کی، تاکہ یوں یہ نوجوان طے شدہ کام کے علاوہ الگ سے بھی اس کی تجارت کے فروغ کے لیے جد و جہد کرتا رہے۔ صہیب نے اس پیشکش کو قبول کرتے ہوئے مزید ہمت اور دل جمعی کے ساتھ کام شروع کر دیا، جس کا نتیجہ بہت جلد یہ ظاہر ہوا کہ اس شخص کی تجارتی کافی وسیع ہوتی چلی گئی، اور اس کے ساتھ ہی مسلسل کمیشن ملنے کی وجہ سے صہیب رومی نامی یہ نوجوان بھی کافی خوشحال اور مالدار ہوتا چلا گیا۔ لیکن کسب معاش کی خاطر ان تماتر مصروفیات اور بڑے پیمانے پر تجارتی سرگرمیوں کے باوجود اس نوجوان کے دل کی گہرائیوں میں اب تک کاہن کے وہی الفاظ پیوست تھے، اور اس کے کانوں میں وہی الفاظ ہمہ وقت گونجتے رہتے تھے کہ آخری نبی کے ظہور مکے میں کسی بھی وقت متوقع ہے، اور تب وہ اس سوچ میں پڑ جاتا کہ نہ جانے کب وہ خوشخبری ملے گی۔ شب و روز کی تجارتی مصروفیات اور کاروباری معاملات کے باوجود یہی سوال ذہن میں گردش کرتا رہتا تھا کہ نہ جانے کب، اور آخر جلد ہی اس نوجوان کو اپنے اس سوال کا جواب بھی مل گیا۔ آخر ایک بار تجارتی سفر پر یہ نوجوان مکے سے باہر کہیں گیا ہوا تھا، اور پھر چند روز بعد جب اس سفر سے واپسی ہوئی تو مکہ شہر میں داخل ہوتے ہی اپنی کسی آشنا سے ملاقات ہوئی۔ ادھر ادھر کی گفتگو کے بعد اس نے یہ خبر سنائی کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور یہ کہ لوگوں کو وہ صرف اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ تب صہیب نے اس شخص سے دریافت کیا، کیا یہ وہی شخص نہیں جنہیں سبھی لوگ امین کے لقب سے پکارا کرتے ہیں؟ اس نے جواب دیا، ہاں یہ وہی شخص ہیں۔ صہیب نے پوچھا، ان سے ملاقات کہاں ہو سکے گی؟ اس شخص نے جواب دیا، صفا کے قریب دارالارقم میں۔ اور پھر اس شخص نے جب یہ محسوس کیا کہ یہ نوجوان یعنی صہیب تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کا خواہش مند ہے اور یہ ان کی تعلیمات میں شاید دلچسپی رکھتا ہے، تب اس نے اسے تنبیہ کرتے ہوئے کہا، خبردار تمہیں کوئی وہاں جاتے ہوئے نہ دیکھ لے، ورنہ تمہارے ساتھ بہت برا ہوگا، کیونکہ تم پردیسی ہو، یہاں اس شہر مکہ میں تم اجنبی ہو، یہاں نہ تمہارے کوئی قوم ہے، نہ قبیلہ ہے، نہ برادری ہے، لہذا مشکل وقت میں کون تمہارا ساتھ دے گا، کون تمہاری حفاظت کرے گا؟ لیکن صہیب کا گوہر مقصود تو یہی تھا۔ منزل سامنے نظر آنے لگی، البتہ یہ معاملہ انتہائی نازک اور خطرناک تھا۔ آخر ہمت کر کے صہیب دارالارقم کی طرف روانہ ہو گئے، تمام راستے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہوئے، روئے سائے قریش کی نگاہوں سے بچتے بچاتے اسی کیفیت میں صہیب جب دارالارقم کے قریب پہنچے تو وہاں اپنے ایک دوست عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ رسمی گفتگو کے بعد کچھ دیر دونوں خاموش رہے، پھر صہیب نے دریافت کیا، عمار
تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ عمار نے جواب دیا پہلے تم بتاؤ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ صہیب نے ہمت کر کے کہا میں تو اس لیے یہاں آیا ہوں کہ یہاں اس گھر میں موجود شخص یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کر سکوں اور ان کی گفتگو سن سکوں۔ تب عمار کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی اور بے ساختہ انہوں نے صہیب سے کہا چلو آؤ ہم ایک ساتھ ہی اندر چلتے ہیں۔ تب یہ دونوں خوش نصیب دوست ایک ساتھ اندر چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضری کا اور ملاقات کا شرف نصیب ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک اور پاکیزہ گفتگو سنی اور تب فوراً ہی ان دونوں کے دل ایمان کی نور سے منور ہونے لگے، دل کی دنیا میں ایمان کی بہار آنے لگی، اور پھر ان دونوں نے اپنی زبان سے کلمہ حق اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے دین اسلام قبول کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی۔ اس کے بعد ان دونوں دوستوں نے وہ تمام دن وہاں کوہ صفا کے قریب دارالارقم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت و میت میں ہی گزارا، اور پھر غروب آفتاب کے بعد جب ہر طرف رات کا اندھیرا چھا گیا تب اس اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ دونوں چھپتے چھپاتے اس تاریک راستے پر چل پڑے۔ وہ راستے تاریک تھے، البتہ اب ان کے دلوں میں ایمان کی ایسی شمع روشن ہو چکی تھی جو اس تمام کائنات کو روشن کر دینے کے لیے بہت کافی تھی۔ اور پھر جب روئے سائش قریش کو اس پردیسی نوجوان حضرت صہیب بن سنان رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کی خبر ہوئی تو انہوں نے انہیں اس قدر اذیتیں پہنچائیں اور ایسے بدترین ظلم و ستم کا نشانہ بنایا کہ جس کے تصور سے ہی رونگٹے کھڑے ہو جائیں، دلوں پر لرزہ طاری ہو جائے۔ اسی کیفیت میں مکے میں وقت گزرتا رہا۔ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد جب 13واں سال چل رہا تھا تب ہجرت مدینہ کا حکم نازل ہوا۔ دیگر تمام اہل ایمان کی طرح حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ہجرت کا ارادہ کیا، لیکن رؤسائے قریش نے انہیں سخت تنبیہ کی اور ہجرت سے باز رہنے کا حکم دیا۔ باقاعدہ ان پر سخت پہرے بٹھا دیے گئے اور کڑی نگرانی شروع کر دی گئی، کیونکہ ان رؤسائے قریش کی نظر اس مال پر تھی جو حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکے میں رہتے ہوئے اپنی محنت اور تجارت سے کمایا تھا۔ اب حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شب روز اسی اسیرے میں بسر ہونے لگے۔ رفتہ رفتہ تمام مسلمان اور پھر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مکے سے ہجرت کر گئے، جبکہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دوران مسلسل کسی مناسب موقع کی آس میں رہے۔ متعدد بار انہوں نے فرار کا منصوبہ بنایا، لیکن ہر بار انہیں یہی اندازہ ہوا کہ ان پہرے داروں کی چپتی ہوئی نگاہوں اور ان کی چمکتی ہوئی تلواروں سے بچ کر نکلنا ممکن نہیں۔ آخر ایک بار سخت سردی کے موسم میں جب خوب طوفانی جھکڑ چل رہے تھے، رات کی سیاہی ہر طرف چھائی ہوئی تھی، ایسے میں حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک تدبیر سوجی۔ انہوں نے پیٹ میں سخت درد اور مروڑوں کا بہانہ بنایا اور پیٹ پر ہاتھ رکھے ہوئے خوب تل ملانے لگے اور بار بار قضائے حاجت کے لیے جانے لگے۔ ان کی یہ کیفیت دیکھ کر وہ پہرے دار آپس میں یوں کہنے لگے کہ دیکھو آج تو ہمارے خداؤ لات، منات اور عزا نے اس مسلمان کو کیا خوب سزا دی ہے، بیچارے کا حال دیکھو، بار بار قضائے حاجت کے لیے جا رہا ہے۔ اور پھر باہم ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہوئے خوب ہنسی خوشی یوں کہنے لگے مبارک ہو آج کے یہ سردہ رات، خوب ٹھنڈا موسم، آج تو ہم خوب جی بھر کر اور بے فکر ہو کر میٹھی نیند سے لطف اندوز ہوں گے، کیونکہ آج تو اس قیدی کے بھاگ نکلنے کا کوئی امکان ہی نہیں، یہ تو بار بار حاجت کی تکلیف میں پھنسا ہوا ہے۔ اور پھر وہ سب سو گئے، دنیا و مافیا سے بے خبر نیند کے وادیوں میں کھو گئے۔ وہ رات انتہائی سرد تھی، تند و تیز طوفانی ہوائیں چل رہی تھیں، تمام ماحول اور موسم بہت سرد بھیانک نظر آ رہا تھا، لیکن اس کے باوجود حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موقع غنیمت جانا اور دبے پاؤں وہاں سے بھاگ نکلے۔ کچھ ہی دیر بعد اتفاقاً ان پہرے داروں میں سے کسی کی آنکھ کھلی تو اس نے قیدی کو غائب پایا۔ فوراً اس نے اپنے باقی ساتھیوں کو گہری نیند سے جگایا۔ ان سب نے جب یہ منظر دیکھا تو بہت ہی پشیمان ہوئے، لیکن پھر فوراً ہی وہ تعاقب میں نکل کھڑے ہوئے اور اپنے گھوڑے سر پر دوڑا دیے۔ چونکہ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل تھے اور یہ سب برق رفتار گھوڑوں پر سوار، لہذا جلد ہی یہ ان تک جا پہنچے۔ تب حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرعت کے ساتھ ایک بلند ٹیلے پر جا چڑھے اور ان کی جانب اپنا تیر کمان سیدھا کرتے ہوئے بلند آواز میں یوں بولے، اے جماعت قریش،
تم بخوبی جانتے ہو کہ میں تیر اندازی میں کس قدر ماہر ہوں، اور یہ کہ میرا نشانہ کبھی چوکتا نہیں ہے، لہٰذا جب تک میرے ترکش میں ایک تیر بھی باقی رہے گا میں چن چن کر تم سب کو نشانہ بناؤں گا۔ اس کے بعد جب تک میرے ہاتھ میں تلوار کا کوئی ٹوٹا پھوٹا ٹکڑا بھی باقی رہے گا اس وقت تک تمہارا مقابلہ کروں گا۔ تب وہ تعاقب میں آنے والے قدرے پریشان ہو گئے اور کچھ دیر باہم سرگوشیوں میں مشغول رہنے کے بعد یوں کہنے لگے، دیکھو صہیب، تم ہمارے شہر مکہ میں بالکل خالی ہاتھ آئے تھے، اس کے بعد ہمارے شہر میں رہتے ہوئے تم نے خوب دولت کمائی، اس لیے اب ہم تمہیں یہاں سے جانے نہیں دیں گے۔ اس پر حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اگر میں اپنا مال دولت تمہارے حوالے کر دوں تب تم مجھے جانے دو گے؟ وہ سب بیک زبان بولے، ہاں ضرور جانے دیں گے۔ تب حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لالچی، مال زور کے بجاری، حوث اور حرص و طمع کے مارے ہوئے ان لوگوں کو اپنی تماتر پونجی کے بارے میں آگاہ کیا کہ وہ فلاں جگہ رکھی ہوئی ہے، جاؤ وہاں سے لے لو۔ وہ لوگ چونکہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی راست بازی اور امانت و دیانت سے بخوبی واقف تھے، لہٰذا ان کی اس بات پر مکمل بھروسہ کرتے ہوئے وہ لوگ ہنسی خوشی وہاں سے واپس چلتے بنے کہ اصل چیز تو مل گئی، اب انہیں روکنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہی۔ اور پھر حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ منزل روانہ ہو گئے، یکا و تنہا، کوئی ساتھی نہیں، کوئی ہمسر نہیں۔ مکہ سے مدینہ تک اس قدر طویل سفر، وہ بھی پیادہ، کوئی سواری نہیں، منزل دور اور ہمت چور۔ جب کبھی بہت زیادہ تھک جاتے اور ہمت جواب دینے لگتی تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد ستانے لگتی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضری کا شوق دل میں موجزن ہونے لگتا، اور یہ فکر ستانے لگتی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ہمت ہار بیٹھوں اور پھر ہمیشہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اور صحبت و معیت سے بس محروم ہی رہ جاؤں۔ اور تب نیا ولولہ پیدا ہوتا، نیا جوش اور نیا عزم بیدار ہوتا، اور پھر نئی ہمت اور نئے جذبے کے ساتھ سوئے منزل رواں دواں ہو جاتے۔ آخر یہ طویل مسافت پیدل طے کرنے کے بعد ایک روز حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شہر کی مضافاتی بستی قبا جا پہنچے۔ حسن اتفاق سے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی بستی میں ہی تشریف فرما تھے۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی مسرت سے لبریز اور بہت ہی جذباتی انداز میں صہیب کی جانب بڑھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ الفاظ تھے، یہ شخص تو اس سودے بازی میں بہت ہی کامیاب رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری اور ملاقات کے اس شرط کی وجہ سے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کچھ دیر کے لیے سبھی کچھ بھول گئے، اپنی استماعت و تھکاوٹ کا بھی احساس نہیں رہا، اور پھر جب کچھ وقت گزر چکا تو عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے اب تک اپنی اس سودے بازی کا کسی کے سامنے تذکرہ ہی نہیں کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کا کیا مطلب؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، ابھی کچھ دیر قبل ہی آسمان سے جبرائیل امین یہ وحی لائے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 207۔ ترجمہ: لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ اللہ کی رضامندی کی طلب میں اپنی جان تک بیچ ڈالتے ہیں، اور اللہ تو اپنے بندوں پر بڑی مہربانی کرنے والا ہے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد ایک نئی اور خوشگوار زندگی کا آغاز ہوا، جہاں مشرکین مکہ نہیں تھے، ان کی طرف سے وہ اعزا رسانیوں اور بدسلوکیوں کے سلسلے نہیں تھے۔ اس نئی اور بدلی ہوئی زندگی میں حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت، صحبت و معیت اور کسب فیض کے سلسلے میں پیش رہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے دوران جتنے بھی غزوات پیش آئے، اولین غزوہ یعنی بدر سے آخری غزوہ یعنی تبوک تک، ہمیشہ ہر غزوے کے موقع پر حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک رہے اور دین برحق کی سربلندی کی خاطر بے مثال شجاعت و بہادری کا مظاہرہ کرتے رہے۔ اسی کیفیت میں مدینہ منورہ میں وقت گزرتا رہا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک دور گزر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیشہ تا دم آخری انتہائی مسرور و مطمئن رہے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عہد نبوی کے بعد
حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور میں جو قدر و منزلت حاصل تھی، حضرات خلفائے راشدین کے دور میں بھی ان کی وہی حیثیت اور قدر و منزلت اس معاشرے میں برقرار رہی۔ خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں فطری طور پر ہی کافی رعب اور وقار تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اکثر حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہلکی پھلکی خوش مزاجی، خوش طبعی، ہنسی مذاق اور ظرافت طبع کا مظاہرہ کیا کرتے تھے، جس سے ان دونوں جلیل القدر شخصیات کی باہم محبتوں اور قربتوں کی عکاسی ہوا کرتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں مخصوص رعب اور وقار کے علاوہ یہ خوبی نمایاں تھی کہ وہ نظم و ضبط کے انتہائی پابند تھے۔ فطری طور پر انہیں بڑی قائدانہ صلاحیتوں سے نوازا گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے زمانے خلافت میں اسلامی فتوحات کا سلسلہ مشرق و مغرب کا جیتا جاگتا مصداق تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کا وسیع و عریض مفتوحہ علاقوں میں نظم و ضبط برقرار رکھنے اور انتظامی امور کو مناسب طریقے سے چلانے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمیشہ ہی محنتی، قابل، باصلاحیت اور ذی استدعاء قسم کے افراد کی تلاش رہتی تھی۔ حضرت صہیب بن سنان رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی محنتی اور قابل انسان تھے۔ سلطنت روم سے بالکل ہی خالی ہاتھ مکے پہنچے تھے، جہاں وہ بہت بڑی محنت و جان فشانی کے ساتھ تجارت میں مشغول و منہمک ہو گئے تھے اور بہت جلد آسودہ حال ہو گئے تھے۔ اس کے بعد مکے سے مدینے کی جانب ہجرت کے موقع پر مکے میں اپنی محنت اور خون پسینے کی وہ تمام تر کمائی وہیں مشرکین مکہ کے حوالے کر دی تھی اور یوں مدینہ چلے آئے تھے، دوبارہ بالکل خالی ہاتھ اور مفلوق الحال۔ یہاں مدینے میں اب انہوں نے اکثر نو محنت کی، تجارت ہی کو اپنا مشغلہ اور وسیلہ روزگار بنایا اور اس بار بھی دیکھتے ہی دیکھتے کافی خوشحال اور مالدار ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ یہ چیز اللہ کی طرف سے توفیق اور فضل و کرم کے بعد ان کی لیاقت و قابلیت کی بڑی دلیل تھی۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کی اس خوبی، محنت و جان فشانی، امانت و دیانت اور لیاقت و قابلیت سے خوب واقف بھی تھے اور متاثر بھی تھے۔ حضرت صہیب بن سنان رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں ایک خاص بات یہ تھی کہ جس طرح خوب محنت اور قابلیت کے ذریعے مال و دولت خوب کماتے تھے، اسی طرح ضرورت مندوں اور محتاجوں پر خوب سخاوت و فیاضی اور دریا دلی کے ساتھ خرچ بھی بہت زیادہ کیا کرتے تھے۔ مہمان نواز بھی بہت تھے، یعنی جس قدر تیز رفتاری کے ساتھ ان کے پاس دولت آتی تھی، اسی قدر تیز رفتاری کے ساتھ چلی بھی جاتی تھی۔ پیسہ ان کے ہاتھ میں ٹکتا نہیں تھا، آنے جانے کا یہ سلسلہ لگے ہی رہتا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اس کیفیت اور اس مزاج سے بھی خوب واقف تھے۔ لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر انہیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے، صہیب، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم بہت ہی قابل انسان ہو، اس لیے میرا بہت ہی جی چاہتا ہے کہ تمہارے اس قابلیت و سمجھداری سے فائدہ اٹھایا جائے۔ میں کوئی اہم سرکاری عہدہ تمہیں سونپنا چاہتا ہوں، مگر یہ جو تمہاری عادت ہے نا کہ تم پیسہ بہت اڑاتے ہو، بس اسی سے میں ڈرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بس مسکرا دیتے اور یوں جواب دیا کرتے، آپ کی اس محبت کا اور اس پیشکش کا بہت شکریہ، لیکن مجھے کسی عہدے کی کوئی طلب ہی نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی وہ یہ وضاحت بھی کر دیا کرتے کہ میں جو کچھ بھی مال و دولت خرچ کرتا ہوں وہ واقعی ضرورت مندوں پر ہی خرچ کرتا ہوں، کوئی فضول خرچی نہیں کرتا، مال و دولت ضائع نہیں کرتا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا ایک نظریہ تھا اور مخصوص زاویہ نگاہ تھا۔ دراصل جس کسی کی ذمہ داری جس قدر بڑی ہوتی، اسی قدر وہ محتاط بھی زیادہ ہوا کرتا تھا۔ ظاہر ہے کہ امیر المؤمنین اور خلیفہ وقت ہونے کی حیثیت سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری بہت بڑی تھی، اس لیے ان کے انداز فکر کا مخصوص معیار تھا۔ بالخصوص بیت المال کے حوالے سے شاید انہیں یہ اندیشہ تھا کہ اگر صہیب کو کوئی ذمہ داری سونپی گئی اور بڑا منصب ان کے حوالے کر دیا گیا تو شاید یہ خلوص نیت سے ہی صحیح اپنے مزاج کے مطابق دیکھتے ہی دیکھتے سبھی کچھ لوٹا دیں گے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خداداد صلاحیتوں سے اس قدر متاثر ہونے کے باوجود اور دونوں میں اتنی قربتوں اور محبتوں کے باوجود کوئی سرکاری عہدہ ان کے حوالے کرنے سے کتراتے تھے۔ البتہ اس کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدر و منزلت سے خوب آگاہ تھے اور ان دونوں جلیل القدر شخصیات میں باہمی محبتوں اور عزت و احترام کا رشتہ بہت ہی مضبوط تھا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک روز مسجد نبوی میں نماز فجر کی امامت کے دوران ابو لولو فیروز نامی مجوسی غلام کی طرف سے قاتلانہ حملے کے نتیجے میں شدید زخمی ہو گئے تھے اور 4 دن موت و زیست کی کشمکش میں مبتلا رہنے کے بعد آخر بتاریخ 1 محرم
سن 24 ہجری میں شہید ہو گئے تھے۔ اس موقع پر زخمی ہونے کے بعد اور شہادت کے درمیان کے عرصے میں خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خاص تاکید فرمائی تھی کہ میرے بعد کوئی نیا خلیفۃ المسلمین منتخب ہونے تک صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھائیں۔ چنانچہ اس تاکید کے مطابق ان دنوں حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں امامت کے فرائض انجام دیتے رہے، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کے مطابق ان کی نماز جنازہ بھی انہوں نے ہی پڑھائی۔ مدینہ میں وقت گزرتا رہا، آتے جاتے موسموں کا سفر جاری رہا۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرور زمانہ کے ساتھ کافی ضعیف اور عمر رسیدہ ہو گئے، اور تب انہوں نے تمام کام کاج چھوڑ کر بس گوشہ نشینی اختیار کر لی اور صرف عبادت میں ہی تمام وقت گزارنے لگے۔ آخر خلیفہ چہارم حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں سن 38 ہجری میں 72 سال کی عمر میں مدینہ میں ان کا انتقال ہو گیا، اور یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ جلیل القدر صحابی حضرت صہیب بن سنان رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جہان فانی سے کوچ کرتے ہوئے اپنے اللہ سے جا ملے۔ مدینہ منورہ کے قبرستان بقیع میں انہیں سپرد خاک کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں ان کے درجات بلند فرمائیں اور ہمیں وہاں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیز تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صحبت و معیت سے نوازے، آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔